جس وقت مسلمان عرب سے باہر نکل کر فتوحات کر رہے تھے، میرے رب کریم جل جلالہ کی رحمتیں اور مدد ان کو شامل حال تھی۔ یہی وجہ تھی بڑے بڑے قلعے مسلمان بآسانی فتح کر رہے تھے۔ ہمارا رب جل جلالہ انہیں بڑے بڑے معرکوں میں کامیابی کا نور عطا فرما رہا تھا۔ جس وقت قبرص پہنچے، اب قبرص کے قلعے بہت بڑے تھے، ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا، جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی امر تھا کہ وہ قلعوں کے اندر بند تھے۔ بڑا مشکل معاملہ تھا کہ ان پر کس طرح فتح حاصل کی جائے۔ ہمارا رب کریم جل جلالہ اس قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے جو قوم اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کرتی ہے، جو اپنے نبی کے ارشادات پر عمل کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ پاک جل جلالہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو قبرص میں بھی فتح عطا فرما دی۔ ان کے ساز و سامان، سونا چاندی ڈھیر لگا پڑا تھا مسلمانوں کے سامنے، ہتھیار وہ پڑے تھے، کڑیل جوان ان کے بندھے پڑے تھے، قیدی ہو گئے تھے۔ مسلمانوں میں جشن کا سما تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ ان کے پاس ضرب اور حذف کا ایک سامان کم ہونا، کھانے پینے کی اشیاء کا کم ہونا، تعداد جو نفری تھی صحابہ کرام کی وہ کم تھی، اس کے باوجود رب نے اتنی عظیم فتح ان کو عطا فرما دی۔ جشن حق تھا، لیکن ان محبوب علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوگوں میں سے ایک خوبصورت جوان، نام ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ وارضا، آپ رو رہے ہیں۔ ایک صحابی ان کے پاس جاتے ہیں، حضرت اللہ پاک جل جلالہ آپ کو خوشی کا نور عطا فرمائے، آج تو دن خوشی کا ہے، آپ خوش ہوتے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خوشی کے موقع پر بھی آپ کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ تو اس کے جواب میں اس مرد کلندر نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے، بے شک میرا دل بھی خوش ہے کہ رب نے بڑی خوشی عطا کی ہے، پر رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے میرے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ گیا تھا۔ پوچھا کہ وہ کون سا؟ کہا پہلے تم یہ بتاؤ، یہ قلعے والے کیا کوئی کمزور لوگ تھے؟ کہا کوئی کمزور نہیں تھے، یہ طاقتور لوگ تھے، ان کے پاس اسلحہ بہت تھا، مضبوط قلعہ تھا۔ کہا پھر کیا وجہ بنی کہ یہ لوگ پسماند ہو گئے اور یہ ہمارے سامنے گرے پڑے ہیں اور یہ غلام بن گئے ہیں، بندی ہو گئے ہیں، ان کی عورتیں تک ہمارے سامنے کھڑی ہیں، قلعہ یرغمال بنا دیا گیا ہے، کیوں؟ تو وہ صحابی چپ ہو گئے۔ اس پر جواب دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے رستے کو چھوڑ دیا، لہٰذا آج ان کی طاقت کوئی کام نہ آئی، آج ان کا اسلحہ ان کے کام نہ آیا، ان کا مضبوط قلعہ نے بچا نہ سکا۔ لیکن ہم تھوڑے تھے، کمزور تھے، کھانا پینا بھی کم تھا، اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرما دی، اس لیے کہ ہم اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر رہے ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں۔ اب تمہارے سوال کا جواب کہ رونا اس لیے ہے، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، ضرب حرب کا سامان بھی بہت ہوگا، لیکن وہ مسلمان ذلیل ہو جائیں گے۔ ایک ہی وجہ ہے جو آج قبرص والوں کی ہے، کل مسلمانوں کی ہوگی کہ وہ اللہ کی توحید کا راستہ چھوڑ دیں گے، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ تعداد بہت ہوگی، لیکن ہر جگہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس عہد کے اندر جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں، ہم دیکھتے ہیں
کہ بے شک ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس ٹائم ذلت کا منہ دیکھ رہی ہیں. کہیں پر معیشی بحران ہے، کہیں پر ظالم حکمران مسلط ہیں، کہیں پر دنیا داری کا جو ہے بڑھ چڑھ کر حاصل کی جا رہی ہے، ظلم کا ایک بازار گرم ہے، تہذیب تمدن اسلامیات ختم ہوتی جا رہی ہے. سچی بات یہ ہے ابو دردہ 14 صدیاں پہلے کہہ رہے تھے، 14 صدیوں کے بعد آج ہماری آنکھیں وہ حالات دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے اللہ رسول کے رستے کو چھوڑا ہے. واقعی دنیا ہم پر تنگ ہو گئی ہے.